السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ اور ان کی وجود کا سبب صرف دو ہستیوں کو بنایا، یعنی آدم اور حوا۔ انسان چاہے ترقی کی چوٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کے ستارے توڑ لائے، کرشمہ و کمالات کی فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب عمل کا مہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی والدین کی نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم کا منبع ماں کی گود ہے، اس کے کمال کا سرچشمہ ماں کی گود ہے، اس کے ترقی کی شروعات ماں کی گود ہے، اس کی کامیابی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کی عزت و عظمت، شان و شوکت کی پہلی کرن ماں کی گود ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم والدین کے حقوق سے چشم پوشی کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کھلم کھلا والدین کے حقوق اور پیدائش کے وقت کے مشکل کن حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ کا پیغام دے کر ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آگے فرش قدم بن جانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما کا پیغام دے کر والدین کے ساتھ انتہائی شفقت اور انکساری و عاجزی کا رویہ اپنانے کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں تو ارشاد نبوی ہے، الجنت تحت قدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ الغرض قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر جگہ والدین کا حق خداوندی کے بعد نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ وہ ماں جس نے تیری ولادت کے وقت موت جیسی قربناک تکالیف کو گلے لگایا، وہ ماں جس نے نو ماہ تیرے بوجھے گراں کو اپنے نازک پیٹ میں لے ڈھویا، وہ ماں جس نے تیری تقدیر حیات کو شب بیداری سے چمکایا، وہ ماں جس نے تیری ہلکی سی آہ کی گونج کو اپنے گوشے جگر میں محسوس کیا، وہ ماں جس نے تیرے خشک لبوں کو جامِ شفقت سے تر کیا، پیار محبت سے تر کیا، وہ ماں جس نے رات بھر جاگ کر تیری راحت و آرام کا سامان کیا، وہ ماں جس نے ہلکی سی گریہ زاری پر اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا، وہ ماں جس نے تیری ایک تڑپ پر بے قابو ہو کر تجھے سینے سے لگا کر نیندوں کو پلکوں پر سجا کر رات کی تاریکی کا سرما لگا کر سحر کر دی، صبح کر دی، وہ ماں جس نے تیری ہر معصوم ادا پر شفقت کے پھول برسائے، وہ باپ جو تیری روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے بازاروں سڑکوں کو خاک چھانتا پھرا، وہ باپ جو تیری راحت و آرام کی خاطر بے آرام ہو کر سرگرداں و ہراساں ہوتا رہا، حیران و پریشان ہوتا رہا، وہ باپ جو تجھے آنکھوں کا تارا، زندگی کا سہارا، اپنے جگر کا پارا، اپنے سکون کا چارہ گردانتا رہا، کہتا رہا، لیکن آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی و بدزبانی کا رویہ اپنایا جا رہا
ہے۔ آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ قتل و خون ریزی کے اعمال کرتا جا رہا ہے۔ آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ ظلم و بربریت کے انگارے برساتا جا رہا ہے۔ آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ حق تلفی و ستم کنی کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بتاؤ کیا وہ دنیا کی مسرتوں میں گم ہو کر، دنیا کی خوشیوں میں گم ہو کر، والدین کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر کامیابی کے زینوں پر چڑھ سکے گا؟ بخدا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آخرت تو آخرت ہے۔ خدائے قہار دنیا ہی میں اس کی بدسلوکی کی نتائج دکھا دے گا اور اس کی بد اخلاقی کا ثمرہ دنیا ہی میں عطا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آقا مدنی نے فرمایا کہ انسان اپنی ماں کا پورا حق تو کوسوں دور بلکہ اس درد بھری آہ کا حق ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے جو اس کی ولادت کے وقت اس کی ماں نے موت کی المناک تکالیف کی ترجمان تھی۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام خواہشات پر والدین کی خوشنودی کو ترجیح دیں، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری معصوم تمناؤں کو اپنی اشد ضروریات پر مقدم رکھا۔ میرے بھائیوں، والدین کی رضامندی اور ان کی خوشنودی آخرت کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک ماں کے قدموں میں نہ جائے تو جنت نہیں، اور